حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کے دروازے، کربلا میں روضہ حسین کے 10 دروازے ہیں، ان سب کے مختلف نام ہیں اور ان سب پر امام کو الگ طرح سے سلام کیا گیا ہے۔ مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے، اس پر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین لکھا ہوا ہے، یعنی اے عبداللہ کے باپ حسین، آپ پر سلام۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کے بیٹے کو ان کے صغیر ہونے کی وجہ سے علی اصغر کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ اہل تشیع ہر نماز اور مجلس کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں اس کا آغاز اسی سلام سے ہوتا ہے۔ یہ دروازہ قبلہ رخ ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے دروازے کا نام باب الرجا ہے۔ رجا کا مطلب ہے امید۔ اس پر السلام علیکہ یا شفیع المذنبین لکھا ہوا ہے۔ مذنبین گنہگار یا قصوروار کو کہتے ہیں، یعنی قصورواروں کی بخشش کروانے والے، آپ پر سلام۔ تیسرے دروازے کا نام باب قاضی الحاجات ہے۔ قاضی الحاجات حضرت امام مہدی علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اس نام کا مطلب ہے لوگوں کی حاجات پوری کرنے والا۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا سید شباب اہل الجنہ لکھا ہوا ہے، یعنی اے جنت کے جوانوں کے سردار، آپ پر سلام۔ چوتھے دروازے کا نام باب الشہداء ہے۔ یہ شہدائے کربلا سے منسوب ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا ابا الشہداء لکھا ہوا ہے، یعنی اے شہیدوں کے باپ، آپ پر سلام۔ پانچویں دروازے کا نام باب الکرامہ ہے۔ کرامہ کا مطلب ہے عزت و وقار۔ اس پر السلام علیکہ یا بن زمزم الصفا لکھا ہوا ہے، یعنی اے زمزم اور کوہ صفا کے بیٹے، آپ پر سلام۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق میں یزید کے دربار میں اپنا تعارف ان الفاظ سے کروایا تھا کہ میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ چھٹے دروازے کا نام باب السلام ہے۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی یا زندگی۔ اس پر السلام علیکہ یا خامس اصحاب القصا لکھا ہوا ہے۔ خامس کا مطلب ہے پانچواں، قصا کا مطلب ہے چادر۔ اہل تشیع اپنی ہر مجلس کا آغاز حدیث قصا سے کرتے ہیں۔ مختصراً وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چادر میں اپنی بیٹی فاطمہ، داماد علی اور دونوں پوتوں حسن اور حسین کو ساتھ بٹھایا۔ کسی چھٹے ساتویں نے اجازت مانگی تو منع کر دیا۔ ان پانچوں کو پنجتن اور اس حدیث کو حدیث قصا کہا جاتا ہے۔ اس دروازے پر درج جملے کا مطلب ہے اے چادر کے اصحاب میں سے پانچویں، آپ پر سلام۔ ساتویں دروازے کا نام باب السدرہ ہے۔ سدرہ دیودار کے درخت کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بیری کا درخت ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں اس مقام پر درخت لگا ہوا تھا اور زائرین اس سے دروازے کو تلاش کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ اس پر السلام علیکہ یا بن سدرۃ المنتہا لکھا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک مقام کا یہ نام تھا، گویا یہ بلند ترین مقام ہے۔ 7ویں دروازے پر درج جملے کا مطلب ہے اے سدرۃ المنتہا تک جانے والے کے فرزند، آپ پر سلام۔ 8ویں دروازے کا نام باب السلطانیہ ہے۔ اسے کسی ترک سلطان، غالباً سلطان مراد چہرم نے تعمیر کروایا تھا، اس لیے اس کا یہ نام ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا امین اللہ و ابن امینہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک نام امینہ بھی تھا۔ اس جملے کا مطلب ہے اے اللہ کے امانت دار اور امینہ کے بیٹے، آپ پر سلام۔ 9ویں دروازے پر باب الراس الشریف لکھا ہوا ہے۔ راس عربی میں سر کو کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا سرحانہ اس جانب ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا قتیل العبرات لکھا ہوا ہے۔ قتیل العبرات کا مطلب ہے جسے رلا رلا کر قتل کیا جائے، یعنی اے رلا رلا کر قتل کیے گئے، آپ پر سلام۔ 10ویں دروازے کا نام باب الزینبیہ ہے۔ اس کے سامنے وہ مقام ہے جہاں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر لعین کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر السلام علیکہ یا بن فاطمہ الزہرا لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔